الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہوتا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ایک مسئلے سے نکلتا ہوں دوسرے مسئلے میں پھنس جاتا ہوں، پرابلمز ہی پرابلمز ہیں۔ عاشقوں کے امام احمد رضا خان کیا پیارا سولوشن دیتے ہیں، قسمت میں لاکھ بیچ ہوں 100 بل 1000 کچ، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، ایک نظر پڑھنے کی دیر ہے ساری گتھیاں سلجھ جانی ہے۔ پڑھیے نا درود پاک، کثرت سے پڑھیے، پھر دیکھیں کیسے درود پاک کی برکتیں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر کے اندر کا ماحول یہ کتنا ضروری ہے، اچھا ہونا، نیک ماحول ہونا۔ نبی پاک کی حدیث ہے سلامت الرجل فی الفتنہ ان یلزم بیتہ، فرمایا فتنوں میں سلامتی کی راہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، فرمایا کچھ نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بنا دو۔ اس کا مطلب بیوٹیفل ہاؤس ہے، ایکسٹرا ایمبیانس ہے، شاندار فرنیچر ہے، سب کچھ ہے میرے اور آپ کے گھر میں، سٹینڈ بائی جنریٹرز ہیں، اور اگر نماز نہیں ہے نا تو وہ گھر قبرستان ہے۔ ہم سمجھ رہے اتنا لگزری گھر کو قبرستان، نبی پاک فرما رہے ہیں کہ گھر میں نمازیں پڑھو۔ یہ مردوں کے لیے تو یہی حکم ہوگا کہ مسجد میں آ کے پڑھیں، مگر کچھ نوافل گھر میں بھی پڑھیں، کبھی شراک چاش پڑھیں، کبھی تہجد پڑھیں، کبھی دیگر نماز کے نوافل پڑھیں، مگر خواتین گھر کی، بچے، یعنی گھر میں اللہ کرے ایسا ماحول ہو کہ جب نمازوں کا وقت آئے تو ایک کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہو، کہیں سے نمازوں کی پتہ چل رہا ہو۔ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو گھر جاتے ہوں تو گھر والے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہوگا یہ ماحول۔ Why I took this topic کہ ابھی ماشاءاللہ کئی گھروں میں یہ ماحول بن چکا ہوگا کہ چلے کچھ نمازیں ہو رہی ہوں گی، کچھ گھر میں تلاوت بھی ہو رہی ہوگی، but let's continue۔ ایسا نہیں فرمایا نبی پاک نے کہ سال میں ایک بار نمازیں پڑھو، فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں نمازیں پڑھو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں اکرموا بیوتکم ببعد صلاتکم، یعنی کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ۔ آپ چاہتے ہیں نا گھر کی عزت بڑھے، آئے ہے جس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں نبی پاک نے فرما دیا تو حق ہے اس گھر کی پورے محلے میں عزت ہو جائے گی۔ آج بھی دیکھیں علماء کے گھر، امام صاحبان کے گھر لوگ دعا کروانے آتے ہیں، گھر میں نمازیں ہو رہی ہیں نا، عبادت ہو رہی ہے، اللہ اس گھر کو ممتاز کر دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایکسٹرا لائٹ لگاؤں گا، ذرا خوبصورت ایلیویشن کروں گا، ذرا ہٹ کے ڈیزائننگ کروں گا تو وہ سب سے مشہور ہو جائے گا، نہیں، عزت دینے والا رب ہے، اور اللہ کے سب سے معزز بندے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر عزت والے کون ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ نمازوں کے ذریعے اپنے گھروں کی عزت بڑھاؤ۔ نماز کے بارے میں ایک اور حدیث سنو، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ مجھے بتائیں نا ہمارے گھر کے پلر نکال دیں تو گھر تو گر جانا ہے نا، یہ تو ایمان کا پلر ہے، مگر اس کی فکر نہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ذکر کیا تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نجات کیسے ہوگی جب فتنوں کا دور آ جائے گا، قیامت کے قریب فتنوں کا دور ہوگا؟ تو نبی پاک نے ایک فارمولہ دیا، آقا نے فرمایا جب فتنے پھیل جائیں تو 3 کام کرنا، ٹھیک ہے؟ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو، زیادہ باہر نہ نکلو، گھر کے اندر وقت گزارو۔ پھر فرمایا اپنی خطاؤں پر آنسو بہاتے رہو، فتنوں کا دور ہو تو اپنی زبان قابو میں رکھنی ہے، اپنے گناہوں پر رو رو کر معافی مانگتے رہیں اور اپنے گھر میں رہیں۔ اچھا یہ تو حدیث پاک ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ شاید ہمارے معاشرے کے لحاظ سے یہ حدیث اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی، کیونکہ آج کئی لوگوں کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ بندہ باہر رہے تو شاید فتنوں سے بچا رہے، گھر کے اندر لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، امن و سکون نہیں ہے، گھر میں پہنچتے ہی دروازہ بند کر کے انسان وہ گناہ کر رہا ہے کہ جو باہر نہیں کرتا، باہر پورا دن بعض اوقات کام کاج میں بیزی ہے تو ان گناہوں کا موقع نہیں مل رہا، مگر گھر کے اندر جا کر جب اپنے روم میں ہے تو اب جناب اس کو وہ کچھ کرنے کا موقع مل رہا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے۔ نبی پاک تو فرما رہے فتنوں کے دور میں گھر کو لازم پکڑ لو، مگر کیا گھر ایسا بنایا ہم نے
کہ جو فتنوں سے محفوظ ہو. کئی گھر ایسے ہیں جہاں غیبتوں کا بازار ہے, کئی ایسے ہیں جہاں ماں باپ کے ساتھ بچوں کی بدتمیزیاں ہیں, کئی ایسے ہیں جہاں بھائی بہن ایک دوسرے کے خلاف بیٹھے ہیں. گھر کے اندر جاتے ہی جناب فیملی کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ وہاں ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں. نہیں, گھر تو فتنوں سے بچنے کی جگہ تھی, گھر تو سکون کی جگہ تھی, گھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں جائے تو بندہ سوچے میں رحمت والی جگہ پر آ گیا ہوں. مگر کیا ہم نے اپنے گھر کے انوائرمنٹ کو ایسا بنایا؟ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی دعوت کی. اب دیکھیں دعوت ہم بھی کرتے ہیں, مگر یہ کیسی دعوت تھی کہ اپنے گھر بلایا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چلنے لگے اور قدم مبارک کاؤنٹ کرنے لگے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, عثمان میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ تو کہا حضور میری تمنا یہ ہے کہ آج آپ نے میرے گھر کرم فرمایا ہے, جتنے قدم آپ میرے گھر کی طرف اٹھائیں میں اتنے غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروں گا. اور یہی اس شکرانے میں اللہ نے بڑا مال دیا تھا, ایسے ہی کیا آپ نے, شاندار دعوت بھی کی اور اتنے ہی غلام آزاد کیے. کمپٹیشن صحابہ میں کتنا پیارا تھا. مولا علی شیر خدا بھی انوائٹڈ تھے. آپ گھر آئے تو چہرہ تھوڑا سا افسردہ تھا. بی بی فاطمہ نے پوچھا اے میرے سرتاج آپ کچھ افسردہ لگ رہے ہیں. کہتے ہیں آج میرے بھائی عثمان غنی نے نبی پاک کی دعوت کی, بڑی شاندار دعوت کی, اور پیارے آقا کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا. کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال ہوتا تو ہم بھی اپنے آقا کی ایسی دعوت کرتے. آپ سوچے پیسہ ہوتا تو کرنا کیا تھا, نبی پاک پر قربان کرنا تھا. یہ کیسا کمپٹیشن تھا. خاتون جنت تو خاتون جنت ہیں. تو کہتے ہیں آپ گھبرائیں نہ, آپ نبی پاک کی دعوت کا اہتمام کریں, انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا, ہم بھی ویسا اس سے اچھا انتظام کریں گے. اچھا, مولا علی کو گھر کے معاملات معلوم ہے کہ گھر میں کھانے پینے کے معاملات پورے نہیں ہیں, یعنی دیکھیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ یہ گھرانہ کیسا تھا, کہ سادگی کیسی, فقر و فاقہ کیسا. بہرحال وہ جانتے تھے یہ خاتون جنت ہے, انہوں نے کہا تو ہو جائے گا. آپ گئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ حضور آپ میرے گھر بھی تشریف لائیں. نبی پاک تشریف لائے تو بی بی فاطمہ خاتون جنت نے جب دسترخوان بچھایا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. آپ نے خالی ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پہ لگائی اور اللہ سے دعا کی, اللہ تیری بندی فاطمہ نے تیرے حبیب کی دعوت کی ہے, اے اللہ آج میری عزت رکھ لے. جنتی کھانوں سے ان ہنڈیا کو بھر دیا گیا. صحابہ کرام کو جب دعوت دی گئی تو ہر صحابی حیران ہے کہ خوشبو کیسی ہے, یہ لذت کیسی ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرماتے ہوئے مسکرا رہے ہیں, فرماتے تم جانتے ہو کھانا کہاں سے آیا؟ نبی پاک تو جانتے تھے. فرمایا جنت سے تمہارے لیے کھانا آیا ہے. تو حضرت عثمان غنی کے دسترخوان کے مقابلے میں اب جنتی دسترخوان لگ گیا, دعوت پوری ہو گئی. تو اب وقت آیا وہ غلام آزاد کرنے والا معاملہ, ظاہر اس کے لیے بھی بڑا مال چاہیے. تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ پھر سجدے میں گر گئیں کہ یا اللہ تو نے کھانے میں تو میری عزت رکھ لی ہے, اب میری تمنا یہ ہے کہ نبی پاک نے جو میرے گھر آتے ہوئے جتنے قدم اٹھائے ہیں اتنے نبی پاک کے گناہگار امتیوں کو جہنم سے آزاد فرما دے. اب یہاں بھی خاندان رسالت کی اس امت سے پیار دیکھیں. جبریل امین نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, عرض کی یا رسول اللہ, اللہ کریم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی ہے. جتنے قدم آپ نے مولا علی اور بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف اٹھائے, اللہ نے ہر قدم کے بدلے 1,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو اب یہاں بھی یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک تو پیار نبی پاک سے, پھر دوسرا امت سے کتنا پیار.